رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان دوستو، ابھی ہم لوگ قربانی کے ایک عظیم فریضے سے فارغ ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ حج کے اہم ترین فریضے سے ابھی فارغ ہوا ہے۔ حج اور قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ عبادتیں ہیں اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم یادگار ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال سے زائد کی عمر میں اولاد عطا فرمائی تھی۔ جب یہ اولاد چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے راستے میں ذبح کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اور ان کی حیات طیبہ میں ہم لوگوں کے لیے بڑے اہم سبق ہیں۔ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ حکم ربانی کے آگے اپنے آپ کو مٹا دینا، فنا فی اللہ ہو جانا، قربان کر دینا اپنے آپ کو اور اپنی حیثیت کو اور اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی من چاہی چیزوں کو۔ کوئی حیثیت نہیں رکھنا چاہیے اللہ کے حکم کے آگے ان چیزوں کی۔ چھوٹے بچے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حکم ہوا ان کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے تم چلے جاؤ بے آب و گیاہ میدان میں، کوئی انسان دور دور تک نظر آنے والا نہیں۔ ایسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیے اپنی بیوی اور بچے کو۔ 90 سال سے زائد کی عمر میں ایک بیٹا ہوا تھا، اس کو بھی چھوڑنے کا حکم فرمایا، چھوڑ دیے۔ جب کھانے پینے کا سارا توشہ ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ
بڑی پریشان ہوئی کہ اب میں میرے بچے کو کیا کھلاؤں کیا پلاؤں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی سے تڑپنے لگے اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگے، ماں بے چین و بے تاب اور بے قرار ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ بیت اللہ کے پاس سے دوڑتی ہوئی آئی صفا کی پہاڑی پر، صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئیں اور چڑھ کے دیکھ رہی ہیں کوئی قافلہ آ رہا ہے یا کوئی آدمی نظر آ رہا ہے جس کے پاس پانی ہوگا تو اس سے پانی مانگ لیا جائے گا، 2 گھونٹ پانی مل جائے تو میں میرے بیٹے کو پلا دوں۔ کوئی انسان نظر نہیں آیا تو پھر دوڑتے ہوئے اتریں، پھر اس کے بعد پھر دوڑتے ہوئے چلی گئیں مروہ پہاڑی پر۔ مروہ پہاڑی پر چڑھنے کے بعد حضرت ہاجرہ وہاں پر دیکھ رہی ہیں کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے یا کوئی انسان نظر آ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک صنف نازک اور کمزور عورت یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ پر، وہ پہاڑ سے یہ پہاڑ پر، کبھی صفا سے مروہ پر، مروہ سے صفا پر، پھر صفا سے مروہ پر، پھر مروہ سے صفا پر، انتہائی پتھریلی اور نوکیلی زمین، موذی جانوروں کا ڈر، یہ ساری چیزوں سے لاپرواہ حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہیں ادھر سے ادھر۔ اور کمال یہ ہے کہ زبان پر نہ شوہر کے لیے شکوہ ہے نہ اللہ کے لیے کوئی شکایت ہے، یہ کمال ہے۔ ایسا چھوڑ کے چلے گئے میرے کو، اتنے دنوں کے بعد بچہ ہوا، اس کی پرورش بھی فرض ہے نا، یہ فرض سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ کوئی شکایت نہیں، راضی ہے اللہ کے فیصلے پہ، اور نہ اللہ کی ذات سے کوئی شکایت۔ یہ ہے کمال، یہ ہے اصل بندگی۔ خدا نے جو حکم دے دیا اس پر سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ لٹا دینا اپنے آپ کو، مٹا دینا اپنی حیثیت کو، اپنی مرضیات کو۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک جتنے لوگ حج یا عمرے کی نیت سے آئیں گے ان سب کے لیے اللہ نے واجب قرار دے دیا صفا سے مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کو۔ اب تو پورا آرام کا راستہ بن گیا ہے، تو بھی سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہمارے پیروں میں درد ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ بغیر کسی عذر کے آج کل وہ الیکٹرانک گاڑیوں پہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری صحیح ہو گئی۔ اگر چلنے کی قوت ہے تھوڑی دیر رک کے چل سکتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے چل سکتے ہیں، چلنا واجب ہے۔ چلنے کی طاقت کے باوجود وہ گاڑی پہ بیٹھ کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 7 چکر لگا لیے، صحیح کا واجب ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، دوبارہ صحیح کرنا پڑے گا۔ وہ صنف نازک دوڑ رہی تھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا واجب بنا دیا کہ حج یا عمرے کے لیے آؤ تو صفا سے مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ۔ اگر جانتے بوجھتے یا کسی عذر کی وجہ سے بھی اگر صحیح کو چھوڑ دو گے، 1 دمبا جرمانے میں قربانی دینا پڑے گا۔ اتنی پسند آ گئی ادا کہ اگر نہیں کریں گے اس کی قضا تو پھر ایسی صورت میں دینا پڑے گا ایک دم جرمانہ۔ بچہ جب چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔
خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میرے بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اور وہ فرزند بھی ایسا لائق فرزند، انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو اللہ نے حکم دے دیا ہے تو میں کٹنے کے لیے تیار ہوں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان جس کام کا حکم اللہ نے آپ کو دے دیا ہے آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ نہ میں چلاؤں گا، نہ تڑپوں گا، نہ آپ کو پریشان کروں گا، کچھ نہیں، آپ کے حکم کے ادا کرنے میں آپ کا معاون بنوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے ذبح کرنے کے لیے۔ ماں پورا تیار کر کے بھیج رہی ہے۔ وہ ماں کے دل پہ بھی کیا گزر رہی ہوگی جب بچے کو دیکھ رہی ہے، بچہ ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے، آخری دیدار اپنے بچے کا کر رہی ہے، اور وہ بچہ بھی خوشی خوشی اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرنے کا، مٹنے کا، کٹنے کا کوئی خوف دل میں نہیں، اور شوق یہ ہے کہ میں حکم ربانی کے ادا کرنے میں اپنے باپ کا معاون بن رہا ہوں۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی وادیوں میں۔ ایک جگہ پہ شیطان آیا، بہکایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھائے، شیطان کو مارے، آگے چلے۔ دوسری جگہ پر بہکایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکر اٹھائے، شیطان کو مارے، آگے بڑھے۔ تیسری جگہ پر پھر شیطان نے بہکایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھائے، مارے، پھر آگے بڑھے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ شیطان بھی عاجز آ گیا، بے بس ہو گیا، اور اپنے ہتھیار ڈال دیے کہ میں ابراہیم کو اب بہکا نہیں سکتا۔ کمال ہے یہ ہے کمال، حکم ربانی پہ ایسا ڈٹ جانا کہ شیطان بھی ہمت ہار جائے، یہ کمال ہے۔ پھر گئے اپنے بچے کو انہوں نے لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ پھر جب پیشانی کے بل اپنے بچے کو انہوں نے لٹا دیا اور چھری سے ذبح کر رہے ہیں، گردن کٹ ہی نہیں رہی ہے، بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان اور تیز اور طاقت سے چلائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پوری زور لگا کر چھری چلائی، محسوس ہوا گلا کٹ گیا ہے، زور سے آواز لگائی اللہ اکبر۔ پھر جب بازو ہٹے تو دیکھا، پٹی کھولی آنکھوں سے، حضرت اسماعیل بازو کھڑے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا دیا، وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، دونوں ادائیں، جو حج پہ آئے اس کے لیے جمرات کی رمی کرنے کو واجب قرار دے دیا۔ قیامت تک جو بھی حاجی آئے گا وہ شیطان کو کنکری مارے گا، اگر شیطان کو کنکری مارنا چھوڑ دیا ایک دن بھی، 3 دن مارنا ہے کنکری، 3 دنوں میں سے ایک دن کی بھی رمی چھوڑ دے گا، ایک دمبا جرمانے میں دینا پڑے۔ اتنی پسند آئی ادا، اگر اس کو پورا نہیں کیا گیا تو پھر جرمانہ بھی عائد کیا جا رہا ہے۔ یہ محبت کے انداز ہوتے ہیں۔ پھر
ہر صاحب حیثیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو واجب قرار دے دیا۔ صرف مکے کے رہنے والوں کو نہیں، دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، ہر صاحب حیثیت مسلمان کے اوپر قربانی کو واجب قرار دے دی۔ یہ قبولیت، یہ مقبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی اور ان کے کارناموں کو ایک یادگار بنا دیا، یادگار بنا دی۔ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی دیواروں کو اونچا اٹھانا تھا، اتنا اونچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد نہیں تھا۔ فرمایا اے اللہ تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میرا ہاتھ وہاں تک نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا پتھر بھیجا دیا کہ اس پتھر پر چڑھتے تھے، وہ جتنی اوپر تک بیت اللہ کی دیوار کو جانا تھا اتنا اونچا وہ پتھر لے کے اٹھتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بھی ایسا یادگار بنا دیا، آج بھی بیت اللہ کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم کے نام سے وہ پتھر آج بھی وہاں پر موجود ہے، اور اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، ابراہیم آواز لگاؤ پوری دنیا میں کہ لوگ یہاں پر آئیں اور اس گھر کا طواف کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ آواز لگانے کے لیے تو تیار ہوں تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے، مگر میری آواز ہر انسان تک کیسے پہنچے گی؟ فرمایا آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز کو پہنچانا ہمارا کام۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو جتنے زندے تھے انہوں نے سنا، جو ماؤں کے پیٹوں میں حمل تھے انہوں نے سنا، اور جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی سنا، اور جس نے جتنی مرتبہ اس وقت لبیک کہا اللہ اس کو اتنی مرتبہ بیت اللہ پہ حاضری کی توفیق عطا فرماتے۔ بہت سارے لوگوں کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم بھی بیت اللہ کو جائیں، حج کریں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو ایک آسان وظیفہ اس کا یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تلبیہ پڑھ لیں، دعا کے بعد، اذان کے بعد دعا پڑھیں، دعا کے بعد تلبیہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر اذان کے بعد ایک بار آپ تلبیہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالی حرمین کی حاضری کے لیے قبول کرے گا۔ مجھے اس سال ایک حاجی صاحب نے لکھ کے بھیجا ہے، 2 سال پہلے میں نے آپ کا بیان سنا تھا، آپ نے یہ وظیفہ بتایا تھا، میں پابندی سے عمل کر رہا ہوں، الحمدللہ یہ 3را سال ہے، اس وقت میں حرم میں ہوں، جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کا میرے کو موقع نہیں ملا۔ تو یہ مجرب وظیفہ ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک یادگار ہے، تو ہم لوگوں کو بھی دنیا میں کچھ یادگار کارنامہ انجام دے کے جانا چاہیے۔ میرا مقصد قصہ سنانا نہیں تھا، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی دنیا میں کچھ ایسا کام کر کے جائیں، ہمارے بعد وہ ہمارا کارنامہ یاد رہے، ہمارے لیے ثواب جاریہ رہے، ہماری زندہ مثال بن جائے وہ کارنامہ۔ لوگوں نے کیا، انبیاء کی زندگیاں اس سے بھری ہیں، صحابہ کی زندگیاں اس سے بھری پڑی ہیں، اولیاء کرام کی زندگیاں اس سے بھری ہوئی ہیں، علماء ربانیین کی زندگیاں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ اور کام کرنے کے لیے میرے پاس پیسہ ہو، میرے پاس پاور ہو، میرے پاس حکومت ہو، طاقت ہو، ضروری نہیں، دل میں سچا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کام لے لیتا ہے۔ کام کا جذبہ ہو بس، پھر اللہ کام لے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم تھوڑا کرتے ہیں، اس کے پیچھے زیادہ واہ چاہتے ہیں، تھوڑا کر کے زیادہ شہرت چاہتے ہیں، مسئلہ یہیں پہ خراب ہو رہا ہے۔ وہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، ایک صحابی تھے، ایک قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا،
تو سارے لوگ پریشان تھے اس قلعے کو کیسے فتح کیا جائے، اس کی دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ اس کے اندر جا بھی نہیں سکتے اور اس قلعے کو فتح کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو بالآخر ایک صاحب اندر کودے اس قلعے کے اور جا کے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد مسلمانوں کو غلبہ ہوا، فتح مل گئی مسلمانوں کو، سارے مسلمان اس میں داخل ہوئے۔ جو اس وقت کے جو جرنیل تھے انہوں نے کہا کہ یہ دروازہ کس نے کھولا ہے، میں اس عظیم انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب کسی نے نہیں بتایا تو اس قافلے کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ کرنا ضروری ہے، وہ ضد پہ آ گئے۔ تو وہ صاحب جنہوں نے اس دروازے کو کھولا تھا انہوں نے دیکھا مسئلہ اگر سخت ہو گیا تو مجھے نام بتانا پڑے گا، لہٰذا وہ گئے کمانڈر کے پاس اور جا کر یہ کہا کہ آدھی رات کو بتاؤں گا نام، جب سارے چراغ بجھ جائیں گے، رات اندھیری ہو جائے گی، مجھے معلوم ہے یہ کس نے کھولا ہے، اس کا نام اتنی رات کو آ کے تمہیں بتاؤں گا۔ رات ہو گئی، چراغ بجھ گئے، اندھیری رات میں آئے، اپنے بدن پہ کپڑا ڈالے ہوئے تھے اور ڈال کر کہا کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے دروازے کو کس نے کھولا ہے، تو جان لیجئے اس دروازے کو میں نے کھولا ہے۔ تو کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہ اپنی شکل تمہیں بتاؤں گا نہ اپنا نام تمہیں بتاؤں گا، میں نے جس رب کے لیے کام کیا ہے وہ رب میرا نام بھی جانتا ہے، میری شکل کو بھی جانتا ہے، میں نے جس کے لیے کیا ہے میرا وہ رب جانتا ہے، بس میرے لیے کافی ہے، میں کسی اور کو اپنا نام بتانا نہیں چاہتا۔ آج تک سیرت کی کتابوں میں ایک صاحب یا ایک صحابی کے نام سے یہ واقعہ لکھا ہے اور دروازہ کھولنے والوں کا نام لکھا ہوا نہیں۔ کارنامہ زندہ ہے، کرنے والا دنیا سے چلا گیا۔ کام کر کے جانا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، کھولنے والوں کے پاس پیسے بڑے زیادہ جائیداد کے انبار نہیں تھے، معمولی لوگ تھے، ادارہ قائم کیا تو قائم کرنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کام کو چلا رہا ہے۔ ندوۃ العلماء قائم ہوا، قائم کرنے والے چلے گئے دنیا سے، مولانا منت اللہ رحمانی چلے گئے، الحمدللہ آج بھی ادارہ قائم ہے۔ حیدرآباد میں جامعہ نظامیہ قائم ہوا، چلے گئے لوگ، کام زندہ ہے۔ مولانا حمید الدین عاقل چلے گئے، کام زندہ ہے۔ دارالعلوم حیدرآباد آج بھی فیض بانٹ رہا ہے لوگوں کو۔ حضور نظام چلے گئے، شفا خانہ نظامیہ آج بھی ہزاروں مریض وہاں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، دواخانے عثمانیہ سے ہزاروں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، عثمانیہ یونیورسٹی سے ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ بھائیوں کچھ کام کرنے کا مزاج پیدا کرو۔ نوجوانوں میرے بھائیوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کچھ کرو اللہ کے لیے، زندگیاں یوں ہی خراب مت کرو۔ صبح اٹھے کھائے پیے، شام ہو گئی سو گئے چلے گئے، ایسی زندگی تو حیوان بھی گزار رہے ہیں، ہم انسان ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ کر کے جائیں، کچھ کر کے جائیں۔ ہمارے نوجوان بچے، 18 سال کا بچہ ہے اس کی روڈی شیٹ کھل رہی ہے، 12 سال کا بچہ ہے آوارہ دوستوں میں گانجا پینے والوں میں گھوم رہا ہے۔ آپ بتائیے 16 سال کا بچہ کیا قتل ہونے کے قابل ہے؟ 18 سال کا بچہ کیا مرڈر کیے جانے کے قابل ہے؟ ہمارے نوجوان بچے آوارگی میں اتنے زیادہ اپنے آپ کو انہوں نے گرفتار کر لیا کہ اب حالتیں یہ ہیں، 18 سال کے بچے کا قتل ہو رہا ہے، 12 سال کے بچے کا قتل ہو رہا ہے، 22 سال کے نوجوان کا قتل ہو رہا ہے، 22 سال 20 سال کے بچوں کے نام پہ روڈی شیٹ کھل رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ کدھر تباہی کے دہانے پہ جا رہی ہے؟ ہم کو کرنا کیا تھا اور ہم کر کے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کچھ ایسا کام کر کے جائیے کہ وہ کام آپ کے بعد آپ کے لیے یادگار رہے۔ ہمارے بچے بھی بولتے نہیں کر رہے کیا، اس کا مٹر کرے یاد نہیں رکھتے لوگ ہمارے کو، اس کے اوپر گنیٹا ڈالے یاد نہیں رکھتے لوگ ہمارے کو، اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک نواز دیے، میرے نام لیے تو لوگ نہیں ڈرتے، میرا نام لیے تو ڈرنا لوگ۔ بھائی کتے سے بھی ڈرتے لوگ، اب کتا فخر کریں گا کیا میرا نام لیتے ہی ڈرتے؟ انہیں کاٹ دیتا، ظلم کرتا، اس لیے ڈرتے ہیں۔
ڈرنا نہیں چاہیے، محبت سے، ادب سے، عظمت سے آپ کے اوپر قربان ہو جائیں لوگ، ایسا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے، آپ کے اوپر فدا ہو جائیں لوگ، ریاکاری مکاری نہیں، لوگ میری تعریف کریں، ہاں جی حضرت، نہیں، ضرورت نہیں ہے، جیسے ہے ویسے رہو، مگر اللہ کے احکام کے تابع دار رہو، رسول اللہ کی سنتوں کے پابند رہو، کچھ کام کر کے جانے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھو، علماء کی صحبت اختیار کرو، کچھ ایسے کام کیے جاؤ جہاں میں عاقل، مولانا عاقل صاحب فرماتے تھے، کچھ ایسے کام کیے جاؤ جہاں میں عاقل آپ کو یاد کرے خلق خدا آپ کے بعد، آپ چلے جائیں گے، آپ کے کارنامے زندہ رہیں گے، کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے، میرے ذریعے 2 لوگ نمازی بن جائیں، میرے ذریعے کسی مسجد کی تعمیر کا کام ہو جائے، میرے ذریعے کوئی مدرسہ قائم ہو جائے، میرے ذریعے کچھ لوگوں کی زندگیوں میں دین آ جائے، میرے ذریعے کچھ شرابی شراب چھوڑ دیں، میرے ذریعے کچھ جواڑی جوا چھوڑ دیں، میرے ذریعے کچھ نوجوان سیدھے راستے پر آ جائیں، ایسا کام کچھ کر کے جائیے، اللہ صحیح علم و عمل کے اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمد